کیا فرید خواب سوایا مولا چھو قرآن مسایا اسائتوں جکو عنوان دیتا گیا ہا وہا میرانی مہانا اتحاد دے والے نال اساں تا ہونی کے سو جاتے اواں چھڑیوں اوتھے ہی آہین تے اواں چھڑیوں اوتھے ہی آہین ادیو شاہ لطیف چوے جے بیدر مٹائیں تا کڈی کانگن کھیلی اساں ہوں موٹو تے ہوں ہی کہنے مہانا یہ او بندہ او لوگ ہن جن امیر البحر رکھن لیا سے بحر دے امیر بحر دے بادشاہ پانی دے سردار کیا وجہ تھی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ بہ گئے انہیں جی سب کن وجہ جائے ہے کہ یہ لوگ نئی تکنیکہ نہ اپنایا نے وڈیرے سردار انہا طریقہ ہے کہ سب کن پہلے اسا تعلیم دے توجہ دیں تعلیم دے توجہ دے سوں تو اسا اپنا کھویا مکان دوبارہ حاصل کرے سوں اسا تعلیم دے توجہ نہ لیتی تو اسا دا حال کون ٹھیک ہے گر وہ ذوقے جکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنزیر تمام مہانا برادری ایتواری کٹ کی فرد قائم ربط جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے آپ کی ترقی ناممکن ہے آپ میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ ایک جسم اور ایک جان ہے جیسے جسم کے کسی حصے میں کوئی کانٹا چبھے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ذات کا نام لے رہا ہوں جو کسی نام کی محتاج ہے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے بولنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں کھانے کے لیے ٹانگیں دی ہیں ٹرنے کے لیے چلنے کے لیے میرے بھائیوں زبان سے جب آواز نکلتی ہے میں اس قادر کریم ذات کا نام لے رہا ہوں انشاءاللہ ہم سب اللہ کا نام لیں نعرہ تکبیر ایسا نہیں میں اس ذات کا نام لے رہا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اپنی زبانیں کھول دیں اپنے جذبوں کو بلند کریں میں اس مالک کا نام لے رہا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جس نے آپ کو رزق دیا ہے میں اس مالک کا نام لے رہا ہوں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت اچھے نعرہ رسالت میں اس نبی کا نام لے رہا ہوں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی میں تجھے اس تمام دنیا کا سردار بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اپنی امت کے لیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس کے آگے میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں جہاں وہ اپنا جھنڈا گاڑے انشاءاللہ وہ میدان فتح ہو جاتا ہے میں اس ہستی کا نام لے رہا ہوں نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں اس حسین کا نام لے رہا ہوں دے وچ جمی زہرا دھیاں دے پردے کجن والی اے حسن تے حسین دی امی زہرا نعرہ حیدری کوئی زبان خاموش نہ رہے نعرہ حیدری ہماری قوم کے ہیرو ہماری قوم کے بابا شیر جن کے لیے ہم سب آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں ہم ایک مقصد لے کے جا رہے ہیں ہم ایک آواز بننا ہے لفظ جو ہے اتحاد وہ ہے مضبوطی کا نام اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اتحاد اور اتفاق بناؤ
نہیں سمجھا؟ یہ قوم کا سوال ہے. جو لوگ اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کارواں چلتی رہے گی، یہ خاموش ہماری پبلک نہیں ہوگی. ہم نے آپ نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل کو بہتر بنانا ہے. وہ کیسے بنائیں گے آپ لوگ؟ ایسے بنائیں گے جیسے آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسے نہیں بنتا. اتفاق بناؤ. ہمارے بھائی موہانا کمیونٹی کے چیئرمین، ہماری سنگتا کی آن، ہماری سنگتا کی پہچان، بابا شیر، ہماری قوم کی جان، جناب چیئرمین ہمارے ارشاد موہانا. یہ جو ہمارے مہمان، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ آپ کی محبت کے لیے آیا ہے. یہ بھائی آپ کی محبت کے لیے آیا ہے. جو ہمارے بھائی سندھ سے آیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہے، رحیمیہ خان سے آیا ہے، وہ کس کے لیے آیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کی محبت کے لیے آیا ہے. ہم نے قوم کی خدمت کرنا ہے، غریب لوگوں کا سہارا بننا ہے. غریب کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں. ہمارے بھائیوں ایسا نہیں. اس کے تلفظ تین بند اللہ موہانا میرا. ہم اپنے غریب بھائیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے ان کا سہارا بننا ہے. ہمارے بھائیوں، ہم ان غریبوں کا ساتھ دینا ہے. قوم ہے، انشاءاللہ ہم یہ لاگ مارچ کریں گے، اپنی قوم کے لیے جدوجہد کریں گے، غریبوں کو سہارا دیں گے، غریبوں کو مستحق لوگوں کو آسرا دیں گے، اپنی قوم کے لیے ایک آواز بنیں گے. وہ ہمارے موہانا سے بنے گا. یہ جو ہمارے بھائی سندھ سے تشریف لے آئے، مٹھار علی، اس کو قوم کی کیا فکر تھی؟ بولو بولے میرے بھائیوں، اس کو قوم کی کیا فکر تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ یہ جہاد کو آگے لے جانا چاہتا ہے. اللہ پاک میرا پڑھیا تواڈا سنیا منظور تے مقبول فرمائے اور ساڈا آپس وچ اتفاق اور جدوجہد بنائے. میرے بھائیوں، غرور کو ختم کرو. میری دعا ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں. ارباب علی مداس سندھی اجرک پیش کرتے ہوئے مار محمد ارشاد حسین موہانا کو. اس کے بعد بلا تاخیر قوم کی جان، قوم کی آن، قوم کی شان مار محمد ارشاد حسین موہانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے مسلسل واندار ہے. کالا بن دریا نہیں سکتا، کوئی لالچی بشر زمانے دا کر قطن وفا نہیں سکتا. کہ سچیاں دے پیڑ وچ کوڑا چیئرمین صاحب سینتان کے آ نہیں سکتا. الکر جتنی پروان منے شاہین صدا نہیں سکتا. جناب آپ کی تعلیم کے گول میں جناب مار ارشاد حسین موہانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قابل احترام، قابل عزت تمام کارکن، تمام عہدیدار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم یہاں پہ ایک محفل کی شکل میں، ایک اتحاد کی شکل میں ہم سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں. میں تمام بھائیوں کا جو ہمارے دور دراز سے پاکستان موہانا اتحاد کے چیئرمین میاں زید ابراہیم صاحب، انور میرانی صاحب، جام فیاض موہانا صاحب، اور جو سندھ سے بھائی تشریف لے کے آئے ہیں حاجی ذاکر، ارباب علی صاحب، محمد خان صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں
اور مظفرگढ़ سے ملک مرید حسین مانا صاحب، میں آپ کا بھی دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں، اور آل پاکستان کے صدر غلام آباد مانا صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح آگے بڑھنے کی اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مقصد نہیں ہے میں پہلے دن سے لے کے آخری دم تک اس قوم کے لیے لڑنا اور آواز بلند کرنا، یہ ایک اچھی انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ آج جو ہمارا گروپ ہے، یہ جس طرح لوگ اتنی مصروفیات یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے آج تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم سب جب تک ایک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم آگے اپنے نوجوانوں کے لیے نہیں لے کے آ سکتے، تو ہم اسی طرح بکھرے رہیں گے، اسی طرح غلامی میں پھنسے رہیں گے۔ اگر ہم نے یہ طریقے چلائی ہوئی ہیں تو کس مقصد کے لیے چلائی ہوئی ہیں؟ اگر کوئی نہیں ملتا ہے طریق بنانے سے میں اپنا گھر چلاتا ہوں، اور بھائی یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، یہ میاں زید ابراہیم سے بیٹھے ہوئے اتنا سو گئے قوم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اجلاس میں تمام بھائی صدر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، میں ان سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ میری جان میرا دم، جہاں مجھے ایک پلیٹ فارم پہ بلانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، میری پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے کھڑی رہے گی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ سچے دل سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ خدارا بیٹھ جائیں، آ جائیں۔ ہم اگر آپ لوگ جتنے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کوئی کسی قسم کا فائنل کرتے ہیں، نام کرتے ہیں، ہم آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ چمکائیں، ہم اپنی سیاست چمکائیں، میں اپنا نام روشن کروں۔ الحمدللہ مجھے کسی چیز، یہ تاریخ کا نام اس اللہ پاک کا کرم ہے جس نے اس پوری دنیا میں اس تاریخ نے اپنا نام پہ ایک جھنڈا لہرا دیا۔ تو سفر میں دھوپ تو ہوگی، سفر میں دھوپ تو ہوگی، چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ کی، سبھی ہیں بھیڑ میں، اگر نکل سکتے ہو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود بدلو تو چلو۔ پروکار محفل تمام بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں آپ لوگ پہنچے، لیکن میرا کچھ عنوان اس طرح کا تھا، ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے، لوگوں نے جانا ہے، لوگوں کی کچھ ایسی مصروفیات ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ آدمی میاں زید ابراہیم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، آل پاکستان مانا اتحاد کے، آل پاکستان مانا پاکستان ایک کھانے وال گروپ ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر غلام باس آئے ہوئے ہیں، ملک مرید حسین مانا صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں تمام ان بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں۔ مجھے کوئی خوشامد کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی ان کے پیچھے لگی ہوں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو غریب کیا کرے گا؟ ہم گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم بنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم اے سی پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی غریب کا نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا کہ
किस चीज की कमी है आप लोगों के अंदर? एक चीज की कमी है, हम गुलामी में फंसे हुए हैं, हम खुशामद में फंसे हैं। वो भाई, आपको एक कौम के नाम का पता है? रिक्ति उठा के देख ले, लेकिन आप रिक्ति देख के भी तो आपको आज तक नहीं पता चला उसी गुलामी में फंसा है। मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश है, मैं जितने भी बड़े लोग हैं, मेरे से बड़े हैं छोटे हैं, एक दिल में हैत करें, एक दिल में मजबूती करें। मुझे किसी वडेरे, किसी जगीरदारी, किसी गुलामी का शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक जान है, जब तक जिंदगी है, मेरे बच्चे भी इस कौम के लिए आवाज उठाएंगे। हम तस्वीरें बनवा लेते हैं, हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। अगर आप लोग कौम के लिए नहीं कुछ कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? सियासत नहीं हमारी, हम कोई किसी के लिए नहीं चमकार है। अगर आप इतनी दूर दराज से आए, अगर आप चाहते हैं हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ बैठे हैं। मेरी जान जहां भी आप कहेंगे, जितना जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कौम के गरीब भाइयों के लिए कुर्बान कर दूंगा। और मेरा जज्बा, मेरा शौक, मेरा जुनून भी यही है। पाकिस्तान मौलाना इत्तेहाद साहब के चेयरमैन बैठे हुए हैं, मियां ज़ैद इब्राहिम साहब, अनवर मीरानी साहब बैठे हुए हैं, अरबाब अली साहब बैठे हुए हैं, हाजी शाकिर साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। तो जो मेरी कमेटी है, हमारे सदर सरपरस्त आला साहब बैठे हुए हैं, जो मेरी कमेटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी कमेटी आपके साथ शाना में शाना खड़ी है। ये दिल से आज भी निकाल लें अनवर साहब। और बाद में भी मैं कह रहा हूँ, मेरी जो बात होती है वो सच्ची होती है, मैं झूठे पे भी लानत भेजता हूँ। अगर आप एक टेबल पे आना चाहते हैं जहां दावत है, हमारी पूरी कमेटी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शाना बिशाना खड़ी रहेगी। लेकिन एक मेरी शर्त जरूर होगी, मेरी एक शर्त जरूर होगी, हमें इन गरीबों को गुलामी से, इस गुर्बत से निकालना जरूर होगा। अगर इस चीज पे आप काम करते हैं तो ये मेरा ऐलान है, ये मेरा हाथ है, मैं आपके साथ जान कुर्बान कर दूंगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे गाड़ियां दी हुई हैं, घर दिए हुए हैं, पैसा दिया हुआ है। मैं हर जगह पे जहां भी मेरी कौम के साथ जुल्म होता है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हमारे इरशाद आके अपनी कौम के लिए खड़ा न हो, अपनी कौम के लिए आवाज न उठाई हो। मैं इस कमेटी में नहीं कहना चाहता कि मैंने खुदा के लिए किया हुआ है, मैं खुदा के लिए लड़के उन लोगों के लिए मदद की हुई है। लेकिन जो हमारी कौम के अंदर जुल्म हो रहे हैं वो नहीं पता हमें। मैं एक पाकिस्तान एक दोस्ती का सूट पहन के, बूट सूट पहन के आ जाऊंगा। ओ भाई, ये तुम्हारे पास दोस्ती, ये बात क्या है? गरीब भूखा मर रहे, तुम अपनी जाकर चमका रहे हो, लानत तुम्हारे ऊपर। अगर आज ने अपने लड़ना है तो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाओ। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये नहीं करेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ हम आपका साथ देंगे। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, ये करूं, क्योंकि मैं कौम के लिए लड़ूं। मुझे कौम ने ये मुंतखब किया है, मेरी कौम ने, मेरे सरपरस्त आला जो बने हैं, मेरे जो सदर बने हैं, मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है, जो मैं आज ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये काम कर रहा हूं। तो किसके लिए कर रहा हूं? अपने गरीब भाइयों के लिए कर। या मेरे मौला अपने हबीब के सबके इत्तेफाक अता फरमा, इस कौम में रहम व करम वाले मामले अता फरमा।